کسی اہل حدیث کی ماں نے ایسا بیٹا جنم دے دیا ہو کہ وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنی نماز پڑھتا ہے 2 رکعت، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک کا جو اس کی نماز کا طریقہ یہ جو ڈنگ 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 کرتا، وہ طریقہ بخاری سے لا کے دے دے، میں غلامی کرنے کو تیار ہوں، اللہ کی قسم کھا چکا ہوں۔ الو بناتا ہے لوگوں کو، بخاری میں ہے، بخاری، اس کی خود کی نماز بخاری میں نہیں ہے۔ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر، سلا تم کو پاگل کتے کا گاڑی اٹھا کے لے جائے گا، بتا رہے ہیں ہم۔ عطا فرمائے۔ علامہ سندھی کا حوالہ پیش کیا، روایتیں ہمیشہ ہے، عبداللہ ابن عمر کی روایت بخاری سے، عبداللہ ابن عمر کی روایت مسلم سے، عبداللہ ابن عمر کی روایت ابن حبان سے، عبداللہ ابن عمر کی روایت ابن خزیمہ سے۔ آپ نے کہا کہ اس کی سند اس میں کلام ہے، لیکن مولانا سیر اعلام النبلاء جرا کا جواب دیا دیتا ہوں، قلت وہو حسن الحدیث۔ آپ نے کہا وہ ضعیف ہے، مضطرب ہے، یہاں لکھا ہوا ہے سلیمان بن داود الہاشمی۔ اب بھائی توجہ کے ساتھ، ہمیں پتا ہے آخری ٹرن میں آپ نے شور مچانا ہے، یہ طریقے بغداد ہے، لکھا ہوا ہے وقت نظر تو فیما روا عنہ سلیمان بن داود الہاشمی فرعیتہ متقاربتاً، اور اس میں سلیمان بن داود الہاشمی اگر اس حوالہ سے ہو تو سند ٹھیک ہے، حسن الحدیث ہے، اور جس کتاب سے آپ نے جرح پیش کی وہی پر لکھا ہوا ہے سلیمان بن داود کے حوالہ سے یہ سند ٹھیک ہے۔ مولانا اتنی بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ الحمدللہ دنیا دیکھے گی، اور فقیر کی پیشین کو نوٹ کرو، اس مناظرہ سے لوگ دھڑا دھڑ اہل حدیث ہوں گے، اور سنتے جاؤ۔ حدیث ابی حمید کا جواب نہیں آیا، ابن حبان، ابن خزیمہ، ابو داود، ترمذی، حدیث علی، سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث، حضرت ابی موسیٰ کی حدیث، جابر ابن عبداللہ کی حدیث، اور جو عبدوی سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور عبداللہ ابن عمر سے، ابو مہدی الساعدی سے، حضرت علی سے میں نے ثابت کیا 2 رکعتوں کے بعد بھی پیارے نبی رفعین کیا کرتے تھے، اور تصحیح آپ کے اکابرین کی ہے۔ اور میں نے جو سوال کیے اپنے دعویٰ پر کوئی بھی دلائل دیتے رہے ہیں معدوم کے، اور میں نے کہا وضاحت کرو، منسوخ ہے۔ اور اگر جابر بن سمرہ والی روایت میں رکوع کے لفظ دکھا دو، اللہ کی قسم مولانا مطیع اللہ جامعہ محمدیہ آ جانا، فقیر تجھے 5 لاکھ روپے انعام دے گا، شکست لکھ دوں گا، اور اس میں ابھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ الحمدللہ دنیا دیکھے گی، اور فقیر کی پیشین کو نوٹ کرو، اس مناظرہ سے لوگ دھڑا دھڑ لے۔ رکوع میں جانے سے پہلے آپ رفع الیدین کیجئے، رکوع سے اٹھیے تو رفع الیدین کیجئے۔ اس رفع الیدین کا ثبوت ہے؟ اس سلسلے میں ایک روایت نہیں، تقریباً 400 احادیث آئی ہیں، اللہ، جس میں 50 صحابہ کرام روایت کرنے والے ہیں، 50 صحابہ کرام رفع الیدین کی احادیث کو روایت کرتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث رفع الیدین رواہ 50 صحابیا، رفع الیدین کی حدیث کو 50 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ اور علامہ مجد الدین فیروز آبادی مصنف قاموس، وہ اپنی کتاب سفر السعادہ کے اندر لکھتے ہیں کہ رفع الیدین کے ثبوت میں تقریباً 400 احادیث موجود ہیں۔ میں اس میں سے ایک روایت جو بخاری کے اندر ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ روایت اس طرح ہے، وان ابی قلابۃ انہ رأى مالک بن الحویرث اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه۔
وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم صَنَعَ هَكَذَا رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں. حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک ابن حویرث کو دیکھا کہ مالک ابن حویرث جب نماز پڑھنا شروع کرتے، اذا صلی، جب نماز پڑھنا شروع کرتے تو تکبیر بولتے، کبر، اور تکبیر کے وقت رفع الیدین کرتے، کبر ورفع یدیہ، تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے. تو رفع الیدین کا ایک محل تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہے. پھر وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب وہ رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین کرتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو رفع یدیہ، تب رفع الیدین کرتے. یہ روایت بیان کرنے کے بعد ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مالک ابن حویرث جب یہ عمل دکھلا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ طریقہ بتا رہے تھے، فارغ ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں وحدث، انہوں نے بیان کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اور ایک نکتہ اس میں اور بھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مالک ابن حویرث ہی کی روایت کو کیوں لائے ہیں؟ حضرت بہت بڑے فقیہ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. مالک ابن حویرث کی روایت کو لا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہے جو سن 9 ہجری کے اندر ایمان لائے. اس کے 1-1.5 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. بہت تھوڑا عرصہ باقی تھا آپ کی حیات کا، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. تو جب آخر زمان میں، آخر وقت میں یہ ایمان لائے ہیں اور یہ رفع الیدین کی روایت پیش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے. آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل فرماتے رہے. رفع الیدین کا نسخ ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی ناسخ حدیث موجود نہیں ہے. اب آپ ترمذی کی وہ حدیث لا کر کے 400 احادیث کا معارضہ کریں گے. ایک طرف 400 احادیث ہیں جو رفع الیدین کو سنت بتا رہی ہیں، اس کے مقابلے میں کون سی حدیثیں ہیں ان کا بھی ذرا جائزہ لے لیتے ہیں. ایک روایت ترمذی کے اور 2-3 روایتیں ابو داؤد کی ہیں. پہلے ترمذی کی روایت پڑھتا ہوں. وان علقمۃ قال قال عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما الا اصلی بكم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرة رواه الترمذی فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائیں. پہلے ترجمہ دیکھیے. حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتا دوں کہ نبی کی نماز کیسی تھی؟ انہوں نے نماز پڑھی، فصلی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو انہوں نے رفع الیدین صرف ایک بار کیا. یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے اور ترمذی نے اس حدیث کے اوپر حسن کا حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. اب اگر یہ حدیث حسن ہے تو عمل کیا جا سکتا ہے. کیا ایسا ہے کہ رفع الیدین صرف ایک بار کیا جائے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ابو داؤد یہی روایت ابو داؤد کے اندر لا رہے ہیں. جو روایت ترمذی میں موجود ہے یہی روایت ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ میں لا رہے ہیں، چند الفاظ کے فرق کے ساتھ. وہ الفاظ کون سے ہیں جو ترمذی میں نہیں ہے؟ میں وہ روایت پڑھتا ہوں جو ابو داؤد میں ہے. ان علقمۃ قال قال عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الا اصلی بكم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلى
फलम यरफा यदैहि इल्ला मर्रतन, वहां अव्वल नहीं है, इल्ला मर्रतन। और इस रिवायत को लाने के बाद अबू दाऊद इस हदीस के ऊपर तबसरा करते हैं, और हर पढ़ा लिखा आदमी ये जान लेगा कि जो तिर्मिजी की रिवायत के अल्फाज हैं वही रिवायत बेऐन ही, काला पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रावी ने कहा। और अव्वला निकाल दीजिए तब भी मफहूम वही रहेगा, मर्रतन एक बार। गोया तिर्मिजी के जो अल्फाज हैं बेनी अबू दाऊद के अल्फाज हैं। अबू दाऊद वही रिवायत जो तिर्मिजी में है, जिसकी इमाम तिर्मिजी तहसीन करते हैं कि यह हदीस हसन है, उसी हदीस को बेनी अबू दाऊद अपनी हदीस की किताब अबू दाऊद में ला करके एक तबसरा करते हैं। वो तबसरा देखिए, कहते हैं हादा हदीसुन मुख्तसरुम मिन हदीसिन तवीलिन व लैसा हुवा बिसहीहिन अला हादल लफ्ज। कहते हैं कि ये इतना टुकड़ा ये एक लंबी हदीस से माखूज है और इन अल्फाज में ये टुकड़ा सही नहीं है। इसका मतलब ये कि इस टुकड़े में कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ी की तरफ हजरत इमाम अबी दाऊद ने इशारा फरमा दिया है। एक ही मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने जो रफूल यदैन किया है, इन अल्फाज के साथ इमाम अबी दाऊद कह रहे हैं कि यह हदीस साबित नहीं है। पता यह चला कि इमाम तिर्मिजी ने इस हदीस के ऊपर जो हसन का हुक्म लगाया है, उनकी तहसीन तसाहुल के बिना पर है। गफलत से, तसाहुल की वजह से उन्होंने उस पर हसन होने का हुक्म लगा दिया है, वरना यह हदीस सही नहीं है। इसलिए कि अबू दाऊद के अलावा बड़े बड़े मुहद्दिसीन, जिसमें हजरत इमाम अहमद बिन हंबल हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हैं, हजरत इमाम बुखारी हैं, हजरत इमाम राजी हैं, हजरत अबू हातिम हैं, हजरत इमाम दारकुतनी हैं, इसी तरीके से हजरत इब्न हिब्बान हैं। इन्होंने यह कहा है कि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन वाली जो रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने सिर्फ एक ही बार हाथ उठाया है, एक ही बार रफूल यदैन किया है, एक ही बार, यह हदीस ज़ईफ है। इतने बड़े बड़े मुहद्दिसीन जिनका नाम अभी मैंने लिया, ये सब इस हदीस को ज़ईफ कह रहे हैं। साबित यह हुआ कि यह हदीस ज़ईफ है। और यूं भी अगर आप इस हदीस के ऊपर अमल करना चाहें तो इस हदीस का एक और जवाब है। मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा जवाब उस हदीस का वही है। क्या? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाया एक बार। हदीस का हकीकी मतलब यह है कि तकबीर इंदल इफ्तिताह, नमाज शुरू करते वक्त जो तकबीर कही जाती है, उस तकबीर कहने के वक्त में एक ही मर्तबा हाथ को उठाया जाए, 2 बार या 3 बार या 4 बार मत उठाया जाए। तकबीर इंदल इफ्तिताह एक ही बार है, तो कौन इसका कायल नहीं है? कौन कहता है कि एक बार तकबीर तहरीमा करो, फिर दूसरी मर्तबा तकबीर तहरीमा बोलो, फिर तीसरी मर्तबा तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाओ? एक ही मर्तबा तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना है, बस। 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, 4 मर्तबा नहीं। अगर यह मफहूम इस हदीस का ले लिया जाए तो फिर कोई तारुज और कोई मुआरजा दीगर सही अहादीस से सही ऐसे नहीं रहता। एक हदीस और भी है, जरा उसका भी जायजा ले लेते हैं। वो रिवायत भी अबू दाऊद में है, बरा इब्न आजिब से। रिवायत इस तरह है, वानिल बरा इब्न आजिब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा यदैहिहीन इफ्ततह सलाह फलम यरफ़ाहुमा इल्ला फी अव्वल मर्रतिन। हजरत बरा इब्न आजिब फरमाते हैं, अबू दाऊद की यह रिवायत जो किताब सलाह के अंदर है, हजरत बरा इब्न आजिब फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने जब नमाज का इफ्तिताह किया, आपने जब नमाज शुरू की तो आपने दोनों हाथों को एक ही बार उठाया। बरा इब्न आजिब की इस हदीस के अंदर एक खराबी है,
اور یہ مخالف کا مستدل نہیں بن سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ محمد ابن ابی لیلہ اس سند کے اندر ہے، اور محمد ابن ابی لیلہ کے تعلق سے کلام یہ ہے کہ یہ ضعیف ہیں. اب سند میں محمد ابن ابی لیلہ کے آنے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہو گئی ہے، لہذا یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے. اور برا ابن عازب ہی کی ایک روایت ابو داؤد میں اور بھی ہے، ثم لا یعود کا لفظ ہے، یا ثم لم یعودہ. ایک بار آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا، رفع الیدین کیا، اس کے بعد آپ نے رفع الیدین نہیں کیا. ثم لم یعودہ کا لفظ کہتے ہیں کہ مدرج ہے، یہ الفاظ بعد میں داخل کر دیے گئے حدیث کے اندر. حدیث حقیقی جو ہے اس کے الفاظ نہیں ہے، یہ بعد میں مدرج ہے، مدرج میں داخل کر دیے گئے ہیں، یعنی نبی کے الفاظ نہیں ہے یہ، اور نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ رفع الیدین کی حدیث کے بارے میں ایک تبصرہ تھا.